معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ عبس آیت نمبر 1 سے لے کر کے 32 تک کی تفسیر پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس سورہ کی تفسیر کا اختتام کریں گے۔ آیت نمبر 33 سے لے کر 42 تک کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی سارے جاندار کو موت سے دوچار کرے گا، سب پر موت طاری ہوگی، اور جب انسان مر جائیں گے پہلے سور پھونکنے سے، تو اللہ تبارک و تعالی سب کے سب کو قبر میں پہنچائے گا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے قبر میں پہنچائے گا۔ اور کل میں نے یہ تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو موت دینا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قبر میں پہنچانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ موت دینا اس لیے نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین متقین کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں، ان نعمتوں سے ملاقات بغیر موت کے ہو نہیں سکتی۔ مرنے کے بعد ہی ان نعمتوں کا سامنا ہو سکتا ہے، اس کا حصول ممکن ہے۔ ان نعمتوں تک پہنچانے کے اللہ موت طاری کرے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قبر میں پہنچانا بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر موت طاری ہو جائے اور بندے کو قبر میں نہ ڈالا جائے تو پھر کتے، بلی، چیل، کوے اس کے باڈی کو چیر پھاڑ کر پھر اس سے تعفن پیدا ہوگا، اور لوگ ناک دبا کر آئٹ سائڈ سے نکلتے ہوں گے۔ تو اللہ کا بندے کو موت دینا یہ بھی نعمت، اور موت دینے کے بعد قبر میں پہنچانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دوسری سور کا ذکر فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی۔ جب کانوں کو بہرا کرنے والی آ جائے گی، کانوں کو بہرا کرنے والی کا مطلب جب دوسرا سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اور سور میں جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو اس دوبارہ پھونکنے سے اتنی بھیانک آواز آئے گی، اس قدر شدید آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، ایسی آواز آئے گی۔ اور اس آواز سے جتنے مردے ہوں گے، جتنی ارواح ہوں گی، سب کے سب اپنے جسم سے آ کر کے مل کر زندہ ہو جائیں گے۔ تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، اس چیخ اور اس بھیانک آواز سے سارے کے سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تو دوسری بار سور پھونکنے کا ذکر اس آیت میں اللہ رب العزت فرمایا کہ سارے مردے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دوسرے سور پھونکنے سے زندہ ہو جائیں گے۔ جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد پھر قیامت میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ صاخہ کہتے ہیں ایسی آواز کو جو کانوں کو بہرا کر دے، اور اس سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت کے لیے جو سور پھونکا جائے گا اس سے بھیانک آواز سے سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر میدان حشر میں جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اور 35 میں فرمایا وامہ وابیہ، اور 36 میں فرمایا وصاحبتہ وبنیہ، یعنی اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے
بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اب یہاں بھاگنے کی مختلف تفسیریں کی گئی ہے۔ بھاگنے سے، فرار ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ قول تو یہ ہے کہ اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے، یعنی ایک دوسرے کا مطالبہ سے پیچھا چھوڑانا، ایک دوسرے کے جو حقوق ایک دوسرے پر عائد تھے اس کو جو دنیا میں اس نے پورا نہیں کیا، کہیں آج وہ ان حقوق کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے پیچھا چھڑائیں گے اور ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے کہے گا کہ باپ کی وراثت میں جو کچھ مجھے ملا تھا وہ تم نے صحیح ڈھنگ سے مجھے بانٹا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو جو دولت دی تھی، ان کے انتقال کے بعد جو ہم تک اللہ رب العزت نے قرآن کے حساب سے جو ترکہ تقسیم ہونا تھا، اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا وہ تم نے صحیح سے تقسیم نہیں کیا، اس کا وہ مطالبہ کرے گا، تو وہ بھاگے گا، اس مطالبے سے بھاگے گا۔ اسی طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ نیک سلوک نہیں کیا، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے، اس لیے اولاد بھاگے گی ماں باپ سے، یہ مطالبہ نہ ہو۔ پھر والدین بھاگیں گے اپنی اولاد سے، کیونکہ اولاد کہیں گے کہ آپ لوگوں نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی، صحیح سے ہمارا خیال نہیں کیا، ہمیں برائیوں سے روکا نہیں، صحیح راستے پہ رکھا نہیں، آج ہم ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہماری طرف سے آئیے سامنے آ کر کے اپنا جرم قبول کیجیے، تو والدین اس مطالبہ سے بھاگیں گے۔ اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو کچھ لے کے آیا وہ ہم نے گھر میں پکایا اور وہی کھایا، اور آج اس کا باغ پرس ہونے والا ہے، آؤ سامنے آ کر کے اس غلطی کا اعتراف کرو، وہ اس مطالبہ سے بھاگیں گے۔ تو اس کا ظاہر معنی ہی ایک قول کے مطابق مراد ہے، اور یہ قول یہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اس سے مراد قابل ہے، یعنی سب سے پہلا بھائی جو اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ قابل ہوگا، جنہوں نے حابل کو قتل کیا تھا۔ دنیا پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں انسان کی آبادی کے بعد سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا وہ قابل نے اپنے بھائی حابل کی کیا تھا، چونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسرے حمل میں بھی 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو نسل انسانی کے فروغ کے لیے، بڑھانے کے لیے جب شادی کی نوبت آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ پہلے حمل کا جو لڑکا تھا دوسرے حمل کی لڑکی سے، اور دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، چونکہ اس وقت حضرت آدم و حوا کے سوا کوئی دوسرا انسان دنیا میں تھا ہی نہیں۔ تو جس حمل میں قابل پیدا ہوا اس حمل میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور جس حمل سے حابل پیدا ہوئے تھے اس حمل سے جو ان کی بہن پیدا ہوئی وہ پہلے کے بنسبت خوبصورتی میں کم تھی۔ تو قابل چاہتا تھا کہ جس حمل سے میں پیدا ہوا میرے ساتھ جو بہن پیدا اسی سے میں نکاح کروں، حالانکہ ان کی شریعت میں حابل کی شادی ان سے ہو سکتی تھی، قابل کی نہیں۔ تو قابل نے حابل کو قتل کر دیا کہ یہ نہ رہیں گے نہ اس سے شادی کریں گے۔ تو بروز قیامت حابل کے مطالبہ سے وہ بھاگیں گے، سب سے پہلا بھائی جو بھاگیں گے بھائی سے وہ قابل ہوں گے کہ آج حابل اس قتل کا بدلہ اور قصاص اللہ کی بارگاہ میں مانگے گا تو میں کیا کروں گا، اس لیے وہ بھاگے گا۔ اور صاحبتہ و بنی سے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان جو اپنی بیوی سے بھاگے گا وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ ان کی بیویاں ان کے نافرمان تھی، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھی، جس کی وجہ سے وہ چاہیں گے کہ آج ہمارے شوہر اللہ کے نبی ہیں تو کچھ ہمارے کام آ جائیں، اس لیے یہ وہاں سے بھاگیں گے۔
تو اس طریقے سے اس کے بھاگنے کی یہ مختلف توجہ بیان کی گئی، اور ایک توجہ یہ بیان کی گئی ہے، ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد ہے بھاگنا نہیں بلکہ بیزار ہونا ہے، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے سے بیزار ہوگا، ہر کوئی گنہگاروں سے دور بھاگنا چاہے گا، دور ہونا چاہے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آنا چاہے گا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 166 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جن کافر سرداروں کی پیروی کی گئی تھی وہ اس دن بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی۔ تو جو پیروی کیے تھے اس سے وہ بیزار ہوں گے، جو پیروی کیے تھے وہ کہیں گے کہ تم نے جیسا ہمیں کہا تھا دنیا میں ویسا ہم نے کیا، اور آج حالات اتنے خراب ہیں، اتنا بھیانک آج کا دن ہے کہ آج تو ذرے ذرے کا اللہ حساب لے گا۔ تو تم آ کر کے سامنے کہو کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے، تمہارے اثر و رسوخ کی وجہ سے، تمہارے دباؤ کی وجہ سے ہم نے تمہاری پیروی کی تھی اور یہ غلطیاں کی تھی، تو وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے، بیزار ہو جائیں گے کہ آج تم نے پیروی کی تھی اور ہم نے تم کو پیروی کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ دنیا کی بات ہے، آج کوئی کسی کے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹائے گا، اور نہ ہم تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، وہ اس سے بیزار ہوں گے۔ اسی طریقے سے سورہ دخان آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم لا یغنی مولن ام مولن شیئا، کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے بالکل کام نہیں آئیں گے، یعنی کوئی دوست کسی دوست کا بالکل کام نہیں آئے گا۔ وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ دنیا میں دوستی کی خاطر لوگ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ میں اپنی دوست کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا، مگر وہ دن ایسا ہوگا کہ سچا سے سچا، پکا سے پکا دوست، کتنی ہی گہری دوستی دنیا میں کیوں نہ تھی، اس دن کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں دے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بیزار ہوگا۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، صرف اور صرف اس کو اپنی پڑی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ یعنی اتنے قیامت کا دن ایسا بھیانک دن ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسے نفسی کا عالم ہوگا کہ اس دن ہر کسی کو کہ بھائی ایک دوسرے سے کیوں بھاگیں گے، تو اس کی وجہ بیان کرتے کہ اس لیے بھاگیں گے کہ اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہ یہ سوچتا ہوگا کسی طریقے سے میری نجات ہو جائے، کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، کسی طریقے سے یہ قیامت کے ہنگامہ آرائی سے، گہما گہمی سے میری حفاظت ہو جائے۔ ہر کسی کو، ماں کو اپنا خیال ہوگا، باپ کو اپنا خیال ہوگا، بیٹی کو اپنا خیال ہوگا، بیٹے کو اپنا خیال ہوگا، بھائی کو اپنا خیال ہوگا، پڑوسی کو اپنا خیال، ہر کسی کو صرف اپنا خیال ہوگا، کسی دوسرے کا کوئی خیال نہ ہوگا، اس لیے وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ہر کسی کو اپنی ہی فکر لگی ہوگی، ہر کسی کے دل و دماغ میں صرف اپنے تفکرات، اپنے بچاؤ کے تفکرات بھرے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، اور مسکراتے ہوئے وہ حشاش و بشاش ہوں گے۔ تو کہتے کہ وہ تو قیامت کا دن ہوگا، بڑا بھیانک ہوگا، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے، مگر اسی میدان میں کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا چہرہ کھلتا ہوگا، وہ مسکراتے ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ مومن دنیا سے منقطع ہو کر جب اسے موت آتی ہے، جب وہ عالم قدس سے واصل ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اور رضا اس پر سایہ افغن ہوتی ہے، یعنی جس دن سایہ افغن ہوتی ہے، اور پھر میدان قیامت میں جب وہ پہنچتے ہیں، اور میدان قیامت میں پہنچنے کے بعد جب حشر کا میدان قائم ہوتا ہے، وہاں پر نیکی اور بدیاں تولی جاتی ہے، تو میزان عمل سے جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور حساب و کتاب سے جب اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے، تو اس کے وہ مارے خوشی کے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور اس کا مارے خوشی کے چہرہ بھی کھل اٹھے گا، اور وہ مسکرائیں گے اس سرفرازی اور اس کامیابی پر، وہ ایسا خوش ہوں گے کہ چہرہ ان کا کھل اٹھے گا۔
تو جو مومنین ہوں گے، متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، وہ میدان قیامت میں جب میزان عمل سے فارغ ہو جائیں گے، حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے، تو ان کا چہرہ کھل اٹھے گا اور وہ چہرے میں ایک حشاشی اور بشاشی آ جائے گی۔ اور آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 40 اور 42 میں فرماتا ہے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اور کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے اس دن، کئی چہرے غبار آلود ہوں گے، دھول مٹی سے اٹا ہوا ہوگا، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، پورا چہرہ کالا ہوگا، اور وہی لوگ کافر و بدکار ہوں گے۔ یعنی کفار و مشرکین کا حال، مومنین کا حال تو یہ ہوگا کہ میزان عمل میں کامیابی مل جائے گی، پل صراط پر کامیابی مل جائے گی، اور سرکار کی شفاعت کے ذریعے ان کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو چہرہ کھل اٹھے گا۔ مگر کفار و مشرکین کا حال یہ ہوگا جیسے طویل سفر کرنے کے بعد چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے اور دھول مٹی سے اٹا ہوا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے سیاہی سے چہرہ پورا کالا کر دیا جائے تو کالا ہو جاتا ہے، دھوئیں کے قریب رہنے سے جو چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے کفار و مشرکین کے چہرے میدان حشر میں گرد آلود اور سیاہی سے، دھول سے، مٹی سے اور دھوئیں سے پورا کالا پڑ گیا ہوگا، کالا چہرہ ہو گیا ہوگا۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے دنیا میں کفر اور بدعمالیوں کو اپنے اندر جمع کیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اہل محشر کے سامنے اس کے چہرے میں گرد و غبار، دھول مٹی اور سیاہی کو جمع کر دے گا، جو دور سے ہی پہچاننے میں آئے گا کہ یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے دنیا میں کفر و شرک کیا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ سورہ عبس کی تفسیر یہاں سے ختم ہو رہی ہے۔ اگر کچھ بولنے میں غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ آپ اسے دیکھیں اور اسے عبرت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔